انشاءاللہ تعالیٰ ایک سلگتا ہوا موضوع آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جامعہ کے نونہال طالب علم حضرت مجمع العارفین کے نبیرہ حضرت میری مراد محمد مخدوم علی بن محمد مظہر علی شاہ یعقوبی کہ وہ آپ کی خدمت میں آئیں گے اور قرآن اور مسلمان کے عنوان سے آپ حضرات کے خدمت میں چند گزارشات پیش کریں گے، جس سے اچھی طرح واضح ہوگا کہ قرآن کے حقوق مسلمانوں پر کس طرح سے عائد ہوتے ہیں، قرآن کریم کے کیا کیا حقوق مسلمان پر ہے اور مسلمان قرآن سے کتنے فاصلے پر ہے، اس کا اندازہ ہم اس مختصر سے خطاب کے ذریعے سے کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، مشائخ عظام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں مسلمان ہی وہ واحد خوش قسمت قوم ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا کلام بالکل محفوظ، تحریفات سے پاک اور ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا تھا۔ اور آج دنیا میں مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اس جامع ترین دستور الہی رکھنے کے باوجود اس کے خیر و برکات اور بے پایہ نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن مقدس انہیں اس لیے مرحمت ہوا تھا کہ اسے پڑھیں اور سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرے، اسے لے کر خدا کی زمین میں خدائی قانون کی حکومت قائم کرے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ جب انہوں نے کتاب الہی کی ہدایتوں پر عمل کیا تو اس نے انہیں دنیا کا پیشوا اور امام بنا دیا۔ حضرت عامر بن واطلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امیر مکہ حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام عصفان میں ملاقات ہوئی تو ان سے دریافت فرمایا کہ اہل مکہ پر اپنی جگہ کسی امیر مقرر کر کے آئے ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ابن ابزا کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ابن ابزا کون ہے؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل برحق ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت سے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سو کو گرا دیتا ہے. عزیزان ملت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا حاصل یہی ہے کہ عبد الرحمن بن ابزہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں قرآن مجید نے بلند مرتبہ کو پہنچا دیا. قرآن انسان کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ وہ پریشانی و مصیبت میں مبتلا ہو. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم محنت و مشقت میں پڑھے، بلکہ قرآن تو سراسر خیر و برکات کا مجموعہ ہے، سعادت و کرامات کا سرچشمہ ہے. لہذا جو قوم اس نور مبین کے ہوتے ہوئے ذلت و رسوائی کی تاریکیوں میں سرگرم و پریشان ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کتاب الہی کے ساتھ بے اعتنائی کر رہی ہے. اس لیے موجودہ ذلت و رسوائی، محکومیت و مغلوبیت سے نکلنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ مسلمان اجتماعی و انفرادی طور پر اپنے اس روش کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے. یہی ہمارے مرض کا صرف علاج ہے. لیکن بائے محرومی کے ہم نے انعام یافتہ بزرگوں کا راستہ چھوڑ کر گمراہ اور مغلوب قوموں کی روش کو اختیار کر لی ہے. وضع، عطا، صورت و سیرت، تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، اعمال و اخلاق، اقتصادی و معاشی معاملات اور حکومت و سلطنت، غزو، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا رخ قرآن اور صاحب قرآن سے ہٹا ہوا ہے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن رفتار کی سمت لندن، پیرس، ماسکو، برلن اور نیو یارک ہے. حضرات گرامی، آج ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم سب پوری قوت کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، عمل کریں اور عمل کروائیں. اسی سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سامعین کرام، آج دنیا میں حقوق کی جنگیں لڑی جا رہی ہے. کہیں خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو کہیں جانوروں کے حقوق کی. لیکن آج کے مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ اس پر قرآن مجید کے کتنے حقوق ہیں. جاننا چاہیے کہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں. نمبر 1 ایمان و تعظیم، نمبر 2 تلاوت و ترتیل، نمبر 3 تذکر و تدبر، نمبر 4 عمل بالقرآن، نمبر 5 تبلیغ و تبلیغ. پہلا حق ایمان و تعظیم. ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک اقرار اور دوسرا تصدیق. ہم اقرار کو کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن یقین اور تصدیق میں ہمارے اندر کمی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں. کما حقہ، ہم کو یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اس سے نازل ہوا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کمی کیسی پوری ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان و یقین کا سب سے آسان ذریعہ اصحاب ایمان و یقین کی صحبت ہے. صحابہ کرام کا عظیم ایمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا. معزز سامعین، قرآن مجید کا دوسرا حق اس کی تلاوت کا ہے. قرآن کی بار بار تلاوت کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح جسم انسانی بار بار کھانے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح روح انسانی بھی غذا کی محتاج ہے، اور روح کی سب سے عمدہ غذا تلاوت قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی کثرت تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. رواه البيهقي. فرمایا بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوگوں کو پانی کے لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کس طرح کی ہوگی؟ آپ
ارشاد باری تعالیٰ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کو سمندر ہے جس کی گہرائی کا کسی کو اندازہ نہ ہو سکا۔ صحابہ کرام تدبر و تفکر میں کئی سال لگا دیتے تھے۔ وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دن میں قرآن کریم ختم کرنے کا حکم فرمایا تھا، وہ صرف سورہ بقرہ میں تدبر پر 8 سال لگا دیتے تھے، حالانکہ آیت کا شان نزول عربی زبان جانتے تھے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن نہ تو جادو و منتر کی کتاب ہے اور نہ ہی محض دفع بلیات کے لیے کافی ہے اور نہ ہی محض حصول برکت و ثواب کی کتاب ہے کہ دکان و مکان میں برکت یا مردے بخشوانے کے لیے اس کی تلاوت کیا جائے، بلکہ یہ تو ہدی للناس ہے، اس کا مقصد نزول اس سے ہدایت حاصل کرنے کا ہے اور اس سے اپنی زندگیوں کو اللہ کے عمل بنانے کا ہے۔ قرآن کریم کا 5واں حق تبلیغ و تبیین، یعنی اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے لوگوں کو یہ احکام الہی پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ حاضرین اکرام، قرآن مجید کے یہ 5 حقوق ہے، لیکن عام طور پر جو حقوق سمجھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریشمی جزدان میں بنا جائے یا بیٹی کی جہیز میں دیا جائے یا نزاع کے وقت سراہنے کے قریب پڑھا جائے یا نئی دکان و مکان میں اس کی تلاوت کیا جائے۔ برادران اسلام، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سو کو گرا دیتا ہے، یعنی دنیا میں بحیثیت قوم ہماری تقدیر اس کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُم بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم اس کے ساتھ چمٹے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صاحبان عقل سے مخفی نہیں، آج پوری طاغوتی طاقتیں ہمیں سطح ارض سے محو کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ باری تعالیٰ سے قطع تعلق، دین سے دوری اور احکام قرآنی سے بے اعتنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت ہرگز نہیں بدلتا جسے خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا دستور حیات ہے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ زندگی کے ہر میدان میں سرفرازی اور بلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید بحر زخار ہے جس کو ہم بڑے سے بڑے ضبط میں بھی بند نہیں کر سکتے۔ دنیا و آخرت کے وہ کون سے مسائل ہیں جن کو اجمالاً یا تفصیلاً قرآن پاک میں نہ بیان کیا گیا ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر تلاوت کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تحریک قرآن ہو کر۔ نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم۔